اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جس طرح تھمبنیل میں آپ نے دیکھا ہے کہ کیا پاکستان اپنے وجود کا جواز کھو چکا، بہت ہی مشکل قسم کا موضوع تھا۔ میں نے خود اس کے بارے میں بہت سوچا کہ اس موضوع پہ ویڈیو بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، لیکن بہرحال کیونکہ یہ ملک میرے خدا کی امانت ہے ہمارے پاس، ہمارے پروردگار کی یہ نعمت ہے، یہ ملک پاکستان، اس کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی لیے ہماری آرم فورسز کے نوجوان اس ملک کی حفاظت کے لیے جب قربانیاں دیتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، تو ہم انہیں شہید کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خدا کی اس امانت کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں۔ تو اس ملک کا رہنے والا ہر شخص، ہر فرد جو ہے، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہم سارے ایک گھر کے افراد کی مانند ہیں، کیونکہ اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد ہی یہی تھا، جو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ تو اس ملک کی حفاظت ہم سب پہ فرض ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو ہم نے ایک گھر کے فرد کی طرح مل کے رہنا ہے۔ اس موضوع پہ ویڈیو بنانے کے لیے ویسے تو اتنا زیادہ ڈیٹا ہے کہ ایک ویڈیو میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے اس کو کچھ ویڈیوز میں تقسیم کیا ہے، اور آخری ویڈیو میں آپ کو کنکلوژن دوں گا اس کی۔ پہلی ویڈیو شروع کرتے وقت میں آپ کو اس پوائنٹ پہ لے کے جاتا ہوں جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، جس وقت یہاں پہ مسلمان اتنے تنگ تھے ہندوؤں سے کہ انہیں سوچنے پہ حالات نے مجبور کر دیا کہ واقعی ہم دو الگ الگ قومیں ہیں، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہیں، ہمارے ادیان مختلف ہیں، ہمارے نظریات مختلف ہیں، ہماری عقیدتیں مختلف ہیں۔ جو ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہمارے لیے باعث ثواب ہے، مثال کے طور پہ گائے کی قربانی ہمارے لیے باعث ثواب ہے، وہی چیز ایک ہندو کے لیے باعث تکلیف ہے۔ جس طرح سے ایک ہندو کے لیے ایک بت کی پرستش باعث ثواب ہے، ایک مسلمان کے لیے وہ باعث تکلیف ہے۔ تو ایک ہی سوسائٹی میں رہ کے اپنی اپنی عبادات کے ذریعے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی بجائے بہتر یہی ہوگا کہ ہم الگ الگ اپنی ریاستیں بنا لیں، جدا ہو جائیں، تاکہ ایک سوسائٹی میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ تو مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا اور ہمارے بزرگوں نے اس پہ کام شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی کو بنیاد بنا کے کہ ہم دو قومیں ہیں، دو قومی نظریہ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اپنے خدا سے دعائیں کی، گڑ گڑا کے دعائیں مانگی کہ ہمارے پالنے والے، تیرے دین پہ قائم رہنا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ تیرے دین کی عبادت ہماری سوسائٹی کے دوسرے افراد یعنی ہندوؤں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور وہ ریئیکشن کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں الگ ایک ریاست عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے ایک وعدہ کیا اور ایک جواز پیش کیا کس چیز کا، کہ ہمیں مذہبی طور پہ آزادی چاہیے، بحیثیت آزاد انسان ہم اپنے دین کے مطابق عبادت کر سکیں، اور خدا کے سامنے جواز یہ رکھا کہ یہاں پہ رہ کے ہم اسلامی نظام قائم نہیں کر سکتے، اگر ہمیں الگ ریاست عطا ہو گئی تو ہم وہاں پہ آپ کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق ایک سوشل جسٹس سسٹم بھی قائم کریں گے، ہمارے ملک کا نظام اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہی ہوگا۔ تو یہ جواز پیش کر کے انہوں نے خدا سے دعائیں مانگی، کیونکہ یہ جواز ایک آتھنٹک جواز تھا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ایک ملک عطا کر دیا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ
کیونکہ اللہ کے دین میں لا اکراہ فی الدین ہے، اللہ کے دین میں کوئی جبر و تشدد والی بات نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ملک جو بننا تھا، جواز یہ تھا کہ اس میں ہر انسان کو مذہبی آزادی ہوگی، لا اکراہ فی الدین کے حوالے سے۔ تو اس میں جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی مذہبی آزادی ہوگی، جو مسلمان ہیں ان کو بھی مذہبی آزادی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ جو احسانات کیے اس ریاست کے ذریعے، اس کا ہم نے کتنا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ کے کتنے شکر گزار بن کے رہے، وہ ہماری پوری تاریخ اس چیز کی شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قوم کے طور پہ ملک عطا کیا۔ جیسے یہ ملک عطا ہوا، اقتدار کی لالچ کی خاطر، کرسی کی خاطر ہم نے اپنے خدا سے کیے گئے وعدے کو پس پش ڈال دیا۔ ایک قوم یعنی پاکستانی قوم نہیں، ایک مسلمان قوم کے حوالے سے ہم نے مل کے رہنا تھا، اور جب ایک مسلمان قوم کے حوالے سے ہم نے مل کے رہنا تھا تو یقینی طور پہ پھر بنگلہ دیش اور پاکستان، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی وہی ایک ہی قوم ہے، بنگلہ دیش والے، اور ویسٹ پاکستان والے بھی وہی قوم ہے۔ تو جب قومی بنیاد پہ یہ ملک تھا، پاکستان تھا، تو پھر اس میں مشرقی مغربی پاکستان یا کوئی ڈیفرنس نہیں رہتا۔ مگر ہم نے کیا کیا، اس ایک قوم کو توڑ دیا۔ کیسے توڑا؟ کچھ کو بنگالی قرار دے دیا، کچھ کو پٹھان بنا لیا، کچھ کو بلتی بنا دیا، کچھ کو کشمیری بنا دیا، کچھ پنجابی بن گئے، کچھ سرائکی بن گئے، کچھ بلوچی بن گئے، کچھ سندھی بن گئے۔ اپنے خدا کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے وعدہ خلافی کی۔ اس وعدہ خلاف کی سزا ہمیں 71 کی جنگ میں ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے خدا داد کی حفاظت کے لیے جو فرشتے لگائے تھے ان کو سائڈ پہ کر دیا کہ اس قوم نے اپنے خدا کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جب ہماری حفاظت کا نظام الگ ہوا خدا کی طرف سے تو پھر ہم اپنے ملک کو بچا نہ پائے، 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور دشمن اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ اسی طرح سے جو ملک بچا بھی، اس کو بھی ہم نے کئی ٹکڑوں میں خود تقسیم کر دیا، KPK بنا دیا، پنجاب بنا دیا، بلوچستان بنا دیا، سندھ بنا دیا۔ اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہم نے اپنے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ اتنے ٹکڑے کیوں کیے ہم نے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ MNAs بنائے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ MPs بنائے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ یہ سیاسی رہنما فائدے اٹھا سکیں، زیادہ سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کریٹ کیا جا سکے تاکہ کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، انجوائے کریں ان سہولیات کو۔ حالانکہ ٹوٹل برڈن کس پہ پڑنا تھا؟ غریب عوام پہ۔ اس طرح سے ہم نے اپنے خدا کی نافرمانی پہلے کی، اس کا نتیجہ دیکھا، سبق نہیں سیکھا، اس کے باوجود اسی راہ پہ گامزن رہے۔ حالانکہ اگر 1 یونٹ قائم رہتا، یہ صوبے نہ ہوتے، تو آج جو فسادات ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج سندھی اور پٹھان آپس میں لڑ رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب خدا سے وعدہ کیا کہ ہم ایک قوم ہیں 2 قومی نظریے کے مطابق، تو پھر یہاں پہ ایک تو یہ صوبے نہیں ہونے چاہیے تھے، 1 یونٹ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب سندھی بھی اور پٹھان بھی ایک قوم ہے تو یہ اب آپس میں لڑنے کا جواز کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے ہم اپنے خدا کے وعدے سے مکر گئے، اس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں آپس میں لڑائی کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس ملک میں نظام عدل جو قائم کرنا تھا، قرآن و سنت کے مطابق کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق جو جسٹس سسٹم، سوشل جسٹس سسٹم قائم کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ٹوٹل چیزیں بیان نہیں کر سکتا، فقط ایک جھلک دیتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فن کے غنہ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ،
کہ ان عورتوں کے نکاح تم نے کس سے کرنے ہیں؟ ان عورتوں کے اہل یعنی گھر والوں کی اجازت سے ہی کرنے ہیں۔ لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کورٹ میرجز رائج کر دیں، یعنی خدا کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، آپ کا حکم ہے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرنا ہے، لیکن ہم کورٹ میرج کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس ملک میں کتنی بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، اور نکاح کے نام پہ، حالانکہ نکاح شریعت سے ریلیٹڈ ایک حقیقت ہے، اور شریعت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ ہمارا وعدہ خدا سے تھا کہ تیرے قانون کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، لیکن خدا سے وعدہ خلافی کر کے ہم نے کورٹ میرج کو جائز قرار دے دیا، اور ٹوٹل فورسز اسی چیز پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اغوا کاروں کو سپورٹ کرتی ہیں، کورٹ میرج کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے نتائج ابھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کا جو معاشی نظام تھا، ہم نے کہا تھا کہ اسلامی نظام قائم کریں گے۔ اسلامی نظام میں ہے کیا؟ اصل میں جو بھی پیسہ ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس میں کام کرنے والا جو ہے یا جس کو قرضہ دیا جاتا ہے، وہ قرض دینے والے کے ساتھ فائدے میں بھی برابر کا شریک ہے، نقصان میں بھی برابر کا شریک ہے۔ لیکن نحوست اس طرح سے اور سستی اس طرح سے ہمارے اوپر غالب آئی کہ پیسے دیے سود پہ تاکہ ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ تو ہم نے خدا اور اس کے رسول کے خلاف معاشی بنیادوں پہ اعلان جنگ کر دیا۔ جو قوم خدا کے خلاف جنگ کے لیے نکلتی ہے تو کیا خیال ہے کامیاب ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک سودی نظام کو قائم کر کے خدا کے ساتھ جب اعلان جنگ کیا ہے تو مسلسل ذلت اور خواری کی طرف جا رہے ہیں، ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے کام کرنے کی بجائے سود پہ پیسے دینا شروع کر دیے۔ حالانکہ ایک بینک جو پیسے دیتا ہے اس کے پاس ایک پڑھی لکھی کریم ہوتی ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں، وہ پروجیکٹس بنا سکتے ہیں۔ جب پیسہ انویسٹ ہوتا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے وہ گرو کر سکتے ہیں، اس کو پروگرام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں محنت چاہیے ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی بزنس ہے اس میں ہمیشہ پروفٹ ہوتا ہے۔ جو پروجیکٹ بناتے یہ بینک والے کسی کو قرضہ دیتے تو ڈیفینیٹلی پروجیکٹ کے پروفٹ کو دیکھ کے ہی دیتے، تو اس میں یہ سود والا سسٹم ہی نہ ہوتا تو یقیناً یہ ملک بہت آگے جا چکا ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ سود پہ ہی پیسہ دیا جاتا ہے اور خدا کے خلاف اعلان جنگ۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں، کسی دفتر میں چلے جائیں، خدا کے کسی قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، ہر شخص دوسرے کا حق مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک قوم بن کے آئے تھے، یہ ملک ہمیں عطا ہوا، ہم نے کیا کیا؟ فرقے بنا لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے فرقہ واریت سے، اور فرمایا کہ وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم ایک قوم بن کے متحد رہو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ فرقے بنا لیے، اور فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہم نے جو ذلت اٹھائی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کتنی ماؤں کی گود کو اجاڑ دیا گیا، کتنے گھروں کو برباد کر دیا گیا، کتنی نفرتیں پھیلا دی گئیں سوسائٹی میں، ایون سوشل جسٹس پہ بھی یہ فرقہ واریت اتنی غالب آئی ہے کہ آج کسی کی بچی اغوا بھی ہوتی ہے تو فرقہ واریت کا ایک فیکٹر سامنے ابھر کے آتا ہے۔ حالانکہ اس نیگیٹیوٹی کو کوئی بھی مسلمان ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن بڑی بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ عام سوشل پرسن جو ہے وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرقہ واریت کو پروموٹ کیا گیا۔ خدا نے اس چیز سے منع کیا تھا، ہم خدا کے سامنے اکڑ گئے، انجام کیا ہوا؟ ذلت و رسوائی۔
اب یہی چیز ٹوٹل طور پہ اس ملک میں، اس سوسائٹی میں رائج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں، خدا نے ملاوٹ سے منع کیا ہے، خدا نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، ہمارا ٹوٹل سسٹم چالی جھوٹ پہ رہا ہے۔ بازار میں آپ جاتے ہیں فروٹ لینے، سبزی لینے، کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ بیچنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اپنے فرقوں کو جبراً دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا کے اس قانون کو بھی ہم نے توڑ ڈالا۔ کسی غیر مسلم کو یہاں پہ ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت دی نہیں جاتی۔ کوشش کی جاتی ہے فرقہ واریت کی بنیاد پہ کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اور اپنے خدا کے اس قانون کی روح سے ہم اس کی آیات کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے۔ تو جتنے بھی پہلو میں گنواتا چلا جاؤں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے کردار ہیں ہمارے جو خدا کی نافرمانی پہ بالکل قائم ہیں۔ تو اس کا عذاب کی ایک جھلک ہم 71 میں دیکھ چکے۔ اب دوسرا عذاب، اگر ہم باز نہ آئے، خدا نہ خواستہ اگر ہم باز نہ آئے اپنے ان کرتوتوں سے، تو دوسرا عذاب کم از کم مجھے نظر آ رہا ہے، اور ہر ذی شعور انسان کو نظر آ رہا ہوگا۔ حق تو یہ تھا کہ یہ پٹھان اور سندھی جو ہیں، جو آپس میں لڑ رہے ہیں اس وقت، حالانکہ ایک قوم کے فرد تھے، خدا سے وعدہ کر کے یہ ملک حاصل کیا تھا، تو ان کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے جو بڑے بیٹھے ہیں، انہیں فوری طور پہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا اور ان کو آپس میں گلے لگانا چاہیے تھا، لیکن ان کو اپنے اقتدار کی لالچ، اپنے انتخابات سے فرصت بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اتنا مشکل وقت ہے جو واضح طور پہ میرے جیسے ایک کم فہم بندے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ملک کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ اس کے باوجود ہمارے سیاسی طبقہ جو ہے اس چیز پہ فوکس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان کا فوکس ٹوٹل اپنی کرسی پہ، اپنے اقتدار پہ ہے۔ حالانکہ ان سب سیاسی جماعتوں کو سیاست چھوڑ کے اس ملک کو بچانے کے لیے، اپنے خدا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اس وعدے کی وفا کے لیے متحد ہو جانا چاہیے تھا، اور اپنی شیلڈ یعنی جو پاک آرمی ہے اس کی بیک پہ سارے اکٹھے ہو جاتے کہ سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، اقتدار کی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، اگر یہ ملک ہوگا تو آپ اقتدار پہ آئیں گے نا۔ تو آرمی کو سپورٹ کرنے کی بجائے، اپنی شیلڈ کو مضبوط کرنے کی بجائے، حالانکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے دفاع کو مضبوط کرو، اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کی بجائے ہم نے اپنی ہی شیلڈ کو توڑنے کی کوشش کی۔ کس نے؟ ہمارے سیاست دانوں نے، جو کرسی پہ جا کے اقتدار کی لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ جس شاخ پہ ہم بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں۔ اگر ہمارا دفاع کمزور ہو گیا تو کیا خیال ہے یہ ملک بچے گا؟ جب ملک نہیں ہوگا تم کس چیز پہ اقتدار حاصل کرو گے؟ تو یہ بہت ہی کریٹیکل وقت ہے اس ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے۔ یہ خدا کی امانت ہے۔ اتنا خوبصورت ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اتنی نعمات ہیں اس ملک میں، اتنے موسم ہیں ایٹ اے ٹائم۔ یہاں پہ برف باری بھی ہے ایک ہی وقت میں، یہیں پہ ایک نارمل موسم بھی ہے، یہیں پہ سخت گرمی بھی ہے، ہر موسم کا پھل یہاں پہ ملتا ہے۔ سولر انرجی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں انرجی کے کرائسس کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا۔ پانی اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں ہائیڈل پاور اتنی مل جاتی کہ ہم آسانی سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے تھے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے۔ فقط اقتدار کی لالچ، لوٹنا، ہر بندے کا یہی کام ہے۔ چاہے کوئی ریڑھی والا کھڑا ہے، اس کا بھی یہی کام ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو میں لوٹوں۔ کوئی کسی عہدے پہ بیٹھا ہے، اس کا کام بھی فقط اپنی جیب کو فل کرنا۔ یعنی اتنی چھوٹی سوچ ہو گئی کہ غریب تو اپنے کم از کم ایک گھر کے بارے میں بھی سوچ لیتا ہے، ایک ریڑھی والے کو اپنے گھر کے بارے میں، ان کی ضرورت کے بارے میں بھی ایک خیال ہوتا ہے،
تکلیف ہوتی ہے، بے چین ہے غریب آدمی، لیکن عہدوں پہ بیٹھا ہوا انسان اتنا چھوٹا ہو گیا کہ ایک گھر تو کیا اپنی جیب پہ فوکس ہے اس کا۔ تو یہ بہت ہی کریٹیکل وقت ہے، اس پہ ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یقینی طور پہ یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ کو تلخ محسوس ہوئی ہوں، اگر ایسا ہے تو کسی کی دل آزاری میرا مقصد نہیں تھا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اپنا سمجھ کے ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، کیونکہ ہم جس دھرتی میں رہتے ہیں، جس مٹی کا کھاتے ہیں، کم از کم اس سے وفا ایک مسلمان کو ضرور کرنی چاہیے۔ اور صاحب عزت جو شخص بھی ہے، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس دھرتی کا رزق کھاتا ہے، تو اس دھرتی سے اس کو وفا کرنی چاہیے، اس پہ خون نہیں بہانا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، آپ ریوزٹ کریں گے اپنی سوچ کو بھی، اپنے آس پاس کی سوسائٹی کو بھی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس پیارے ملک کو قائم رکھے اور ہمیں بھی شعور عطا فرمائے، اس ملک کی حفاظت کا قابل بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔